بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 10 لڑکیوں کے نام ہر گزرنا نہ رکھیں۔ یہ نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوں گی۔ جن لڑکیوں کے یہ نام ہیں وہ جلد از جلد تبدیل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 10 نام ایسے ہیں، اگر کسی نے اپنی بچیوں کے رکھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے یہ تبدیل کر دیں، کیونکہ ان کا معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا۔ اگر کسی کا معنی ہے بھی تو وہ غلط ہے۔ آج کل بچوں کے نام فلموں ڈراموں میں دیکھ کر یا میگزین میں سے دیکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ علماء سے دوری کی وجہ سے اور دینی طبقے سے محرومی کی وجہ سے یہ نام رکھ رہے ہیں، اور جن کا ذات میں اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ بچیوں کے نصیب بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسی 10 لڑکیوں کے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا نام رکھنا غلط ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ علماء کرام سے دوری اختیار کرتے ہیں، جبکہ سنی سنائی باتوں پر بغیر کسی تحقیق کے عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کر اپنے بچیوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ لڑکیوں کے کچھ ایسے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں جو رکھنا بالکل نامناسب ہے، بلکہ ان ناموں کا بچے کی شخصیت اور ذات پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر ناموں کا گہرا اثر نہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کرمین کے نام بھی تبدیل فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام حرب رکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میرے ان 2 بچوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ حسنین کرمین کے نام تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ناموں کا شخصیت اور ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور غلط ناموں کے سبب بچوں پر بہت سی مصیبتیں اور آفات آتی ہیں۔ ہم ان باتوں سے انکار تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس ویڈیو میں 10 ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جو مکمل تحقیق کے بعد اور علماء کرام کی مکمل معلومات کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ 10 نام لڑکیوں کے لیے نہایت ہی نامناسب ہیں۔ یہ نام رکھنا بالکل غلط ہے اور ان ناموں کا ذات پر بڑا گہرا اثر ہے۔ نمبر 1، عمارہ۔ کافی تگ و دو اور تلاش کے بعد اس نام کا معنی کسی عربی اور اردو فارسی لغت سے نہ مل سکا، لہذا یہ ایک بے معنی اور مہمل نام ہے۔ مہمل لفظ ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہ ہو، اور ماں باپ اپنی بیٹی کا ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہو، تو یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن وہ اس بچی کو کیا جواب دیں گے۔ صرف اور صرف لفظوں کی خوبصورتی اور ادائیگی میں آسانی یا بولے جانے اور سنے جانے میں اچھا لگنا ہی کافی نہیں، کسی بھی نام کو اس کی وجہ سے رکھ دینا کہ اس کا بڑا فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ لہذا بڑی تحقیق اور چھان بین کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمیرہ نام رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، سائقہ۔ اس کا مطلب ہے کڑکنے والی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بچی کے نام کا اس کی ذات پر کیسا اثر پڑے گا۔ اس بچی کی طبیعت میں بہت زیادہ غصہ ہوگا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی، بد مزاج ہوگی، شوہر کے ساتھ بھی رویہ نامناسب ہوگا، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ اس کی طبیعت بڑی عجیب اور بوجھل ہو کر گزرے گی، تو لہذا سائقہ نام بالکل نامناسب نام ہے جو کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، وانیہ۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کمزور اور لاغر۔ اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس نام کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کچھ بھی کھا لے، جیسے مرضی کوشش کر لے، وہ کمزور ہی رہے گی، دین کے اعتبار سے بھی کمزور، دنیاوی معلومات میں بھی کمزور، اور اسکول میں پڑھائی میں بھی کمزور رہے گی۔ لہذا اگر کسی کا وانیہ نام ہے تو اس کو تبدیل کر دیے، اور خدا کے لیے اس نام کو نہ رکھیں، اس کا معنی بالکل غلط ہے۔ اس نام کو رکھنے کی کیا وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ آج کل فیشن میں ہے۔ محترم ناظرین، یہی ان تمام ناموں کو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر
آپ نے اپنے بچیوں کے نام یہ رکھے ہیں تو جلد از جلد اپنے قریبی مفتی صاحب یا کسی عالم سے رابطہ فرمائیں اور فوراً یہ غلط نام تبدیل فرمائیں۔ یقین کیجیے صابیات کے ایسے ایسے شاندار نام موجود ہیں جو آج کے تمام ماڈرن ناموں میں سے بڑھ کر اور نہایت خوبصورت نام ہیں۔ ان ناموں کو اختیار کریں تاکہ بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ نمبر 4، اشال۔ آج کل اس نام کا بھی بہت زیادہ فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لوگ اس نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جان لیجیے کہ اشال نام کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا بحیثیت انسان ایسا نام رکھنا زیب نہیں دیتا اور انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 5، انابیہ۔ اس نام کا بھی کسی زبان میں نیز عربی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے۔ نمبر 6، اریہ۔ اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اریہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے، لیکن وہ صرف جگہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ صرف لفظی خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کے معنی پر بھی پورا دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 7، زویا۔ یہ نام زے سے ہو یا زواد سے، دونوں نام نامناسب ہیں۔ اس کا معنی ایسا درخت جو پانی سے دور ہو، یعنی بغیر پانی کے گل سڑ جانے والا درخت، تو اس معنی کا بھی بچی کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 7، منتشا۔ سننے میں تو آتا ہے منتشا نام رکھا ہوا ہے۔ منتشا نام کا معنی کیا ہے؟ بولنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن عربی میں منتشا کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تو چاہتا ہے۔ یہ ایک فعل ہے، ترجمہ دے رہا ہے، اس کا بھی کوئی ترجمہ نہیں، یہ فعل ہے، یعنی یہ اسم نہیں ہے، تو لہذا جس کا ہے وہ تبدیل کرے۔ صابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نایاب نام ہیں، وہ رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہیں، لہذا یہ نام انسانی کے لیے نہایت نامناسب ہیں اور صرف لفظی خوبصورتی کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ آپ تحقیق کریں اور علماء کرام سے پوچھیں تو معلوم ہوگا۔ نمبر 8، مارا۔ یہ نام بولنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی نامناسب، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ دیکھیں کہ مارا مارنا، ضرب لگانا، تو یہ معنی بھی اچھا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 9، ایزل۔ یہ نام الف کے ساتھ ہو یا عین کے ساتھ ہو، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے یہ نام رکھا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ نام وائرل ہو رہا ہے۔ جان لیجیے عربی اور اردو لغت میں اس نام کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک بے معنی لفظ اور مہمل لفظ ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی لغت میں کوئی معنی نہ ملے، جبکہ کتابوں میں اس لفظ کا معنی گندگی، بدبو، نقصان اور ایسے جیسے انتہائی نامناسب لفظ ہیں، لہذا یہ نام ایزل رکھنا بھی انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 10، امیزہ۔ یہ بھی ایک بے معنی نام ہے، تو لہذا یہ نام ہے جو کہ انتہائی نامناسب۔ اگر کسی نے اپنی بچیوں کے یہ نام رکھے ہیں تو خدا کے لیے ان ناموں کو تبدیل دیں، کیونکہ ان ناموں کا ذات پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کے اچھے نام رکھنا ماں باپ کا بنیادی حق ہے۔ کل قیامت کے دن اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مبارک ناموں میں مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ۔